بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ آج پورے 11 دن ہو گئے ہیں کہ ہمارے لیڈر عمران خان صاحب چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کو ایک جیلی ٹرائل کے ذریعے جو ایک سزا سنائی گئی وہ جیل میں ہیں، لیکن ہمارا یہ سوال اور خدشہ اور تشویش بڑھتی جا رہی ہے کہ آخر عدالت کے اس آرڈر کے اندر جب اڈیالہ جیل بھیجا جانا تھا تو عدالت کے آرڈر کے نفی ان کو اڈیالہ کے بجائے اٹک جیل کس کے حکم پر بھیجا گیا؟ دوسرا سوال ہمارا یہ ہے کہ آخر عمران خان صاحب کو اپنے وکیلوں کے ساتھ ملنے کے لیے مشکلات پیدا کیوں کی جا رہی ہیں اور ملاقات کیوں نہیں کرنے دی جا رہی، جو کہ ضروری ہے کیس قانونی طور پہ لڑنے کے لیے وکلاء کے ساتھ ایک ان کا انٹریکشن۔ تیسرا سوال ہمارا یہ ہے کہ اب تک عمران خان صاحب کو وہ سہولیات کیوں نہیں دی گئیں جو بحیثیت سابق وزیر اعظم، بحیثیت ایک پاکستان کے شہری جو آئین اور قانون کے مطابق ان کا حق ہے، وہ ان کو کیوں نہیں دیا جا رہا۔ اسی طرح ابھی تک ان کو کھانا گھر سے نہ ملنا بھی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، اور اس کے علاوہ جس سیل میں ان کو رکھا گیا ہے اس میں جو بنیادی سہولیات جو ان کا حق ہے ان کو نہیں دی جا رہی، اور ڈاکٹر تک کو نہیں ملنے دیا جا رہا۔ ان سب چیزوں پر ہماری تشویش ہے، ہمارے خدشات ہیں، اور ہم یہ واضح کر رہے ہیں کہ ہم اپنا قانونی حق رکھتے ہیں کہ جو بھی لوگ ذمہ دار پائے گئے یہ سب کرنے کے لیے انتظامیہ کے لوگ، ایڈمنسٹریشن کے لوگ، جتنے بھی لوگ ہیں، ہم ان سب کو قانون کے کٹہرے میں بھی لائیں گے، اور ہم ان سے اس چیز کا ہم سب ان سے حساب بھی لیں گے۔ تو وہ اس حساب کے لیے تیار رہیں، غیر قانونی اقدامات کر کے، اس طرح کی وکٹمائزیشن کر کے، ایسا کام کر کے وہ نہ تو عمران خان صاحب جس طرح انہوں نے بولا ہے ان کے حوصلے پست کر سکتے ہیں۔ انہوں نے واضح کہا ہے کہ مجھے جن حالات میں بھی رکھیں میں کبھی بھی غلامی برداشت نہیں کروں گا، لیکن ہمارا یہ فرض بنتا ہے، ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ ہم ان کے لیے آواز اٹھائیں، اور ہم یہ آواز اٹھائیں گے، اور ہم اس کے خلاف اپنی قانونی کارروائی بھی کریں گے، اور اس کا ہم حساب لیں گے۔